بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی لڑائی میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے 2 نومبر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چاچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا، جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا، جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھال لیں اور اس پر چپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے، اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔ غزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلواریں اس کی گردن پر ماریں۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے پیچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ماننے کے بعد پھر مقابلے پر پھنس گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا؟ لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا، اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔
تو ایک صاحب اسودہ بن قاضی اسملی نے بتایا کہ ابو قتادہ وہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجیے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا سامان تمہیں دے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے سامان ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرع بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ حکیم بن عظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمائے۔ پھر دوبارہ میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، حکیم، یہ مال دیکھنے میں سرسبز، بہت میٹھا اور مزیدار ہے، لیکن جو شخص اسے دل کے بے تمنی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ دینے والا نیچے کے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم بن عظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا جہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں دینے کے لیے بلاتے، لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، مسلمانوں، میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فے کے مال سے ان کا حصہ مقررہ کیا ہے، لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ حاجی حکیم بن عظم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔